کا مصباحی اور آپ حضرات کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر فقیر آپ حضرات کی تحریر تک حاضر آیا۔ نقیب اہل سنت حضرت قاری اعجاز احمد صاحب قادری کی بہترین نظامت ہو رہی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے طوطیے سیمانچل حضرت قاری شکیل احمد نظامی صاحب اللہ کی بہت اچھی شاعری آپ نے سماعت کی ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ شاعری سماعت کریں گے۔ یہ حضرت کی محبت حضرت امام بصیری علیہ رحمہ و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے 4 مصرے آپ سماعت کریں۔ وہ نعت جسے سننے کے لیے خود آقا مدینے سے تشریف لے آئے، جس میں صرف آقا نے نعت سنی ہی نہیں بلکہ اس میں ایک مصرع بھی آقا نے ارشاد فرمایا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب چاہے پوری دنیا مل کر جتنی ڈیبیٹ کر لے، جتنی برائیاں فیس بک پر لکھ لے، سوشل میڈیا پر لکھ لے، اللہ نے اپنے حبیب کے رتبے کو اتنا بڑھا دیا کہ پھر کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ نہیں حد ہے ان کے عروج کا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اور میرے امام نے اس کا ترجمہ یوں کیا، او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، او کمال حسن حضور ہے، او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ایچ ڈی میں کر رہا ہوں، 4K میں نہیں کر رہا۔ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ ایک شعر اور سنے، کفار مکہ نے جب کہا کہ ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو اللہ نے کہا محبوب تو کہہ دیجئے قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو قرآن چھوڑو، ایک آیت قرآن کی طرح بنا کر لے آؤ، ہے نا؟ نہیں لا پائے، لکھا میرے امام نے، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں دبے لچے، تیرے سامنے یوں دبے لچے
فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی بولے منہ میں زبان نہیں، یا رسول اللہ کوئی بولے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسے میں جان ہی بلغ العلا بکمال ہی۔ اور آخری شعر سنے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، ساری دنیا کی ترقی چاند تک، اور آقا تو مکہ سے چلے لامکاں گئے، ہے نا؟ ذرا محبت سے ایک بار بول دیں سبحان اللہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جسے کا مکان نہیں، یہ نبی ہے جسے کہ ہے یہ مقام۔ یہ میرے امام عشق و محبت کی شاعری کی انفرادیت ہے کہ ایک ہی مصرے میں حمد بھی ہے اور ایک ہی مصرے میں نعت بھی ہے۔ آج کل تو شاعروں کو منقبت سے ہی فرصت نہیں ہے، منقبت سے ہی فرصت نہیں ہے کہ وہ لکھے، مگر میرے امام نے کیا لکھا، نعت بھی کہہ دی اور حمد بھی بیان ہے۔ چونکہ ہماری قوم جو ہے نا، جس سماج سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا رہبر کون ہے۔ دوسروں کے رہبر کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کا رہبر اچھا نہ ہو، دوسروں کی کتابوں کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پاس کتاب اچھی نہ ہو، معبودان باطلہ کی تعریف وہ کرتا ہے جس کا خدا اچھا نہ ہو۔ اللہ کا کرم ہے، خدا بے عیب ہے، مصطفیٰ جان رحمت اس کی دلیل ہے، قرآن اس خدا کی کتاب ہے، کتابوں میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اور انسانوں میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی انسان نہیں۔ پھر بھی یہ قوم دوسروں کی تقلید کی بات کرے، اگر ہم پکے اور سچے مسلمان بن کر ہی سماج میں جیوت اور زندہ رہے تو ایک ٹوٹی جھوپڑی میں بھی رہ کر ہم جنت الفردوس کا سفر کریں گے۔ آج افسوس ہے کہ ہماری بیٹیاں نقاب نہیں پہنتی، مگر ہم حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اذان کی آواز سن کر ہم نماز فجر کے لیے مسجدوں کو نہیں جاتے، مگر ہم اذان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم چہرے پہ نبی کی سنت کو نہیں سجاتے، مگر ہم نبی کی محبت اور سنت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کبھی اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم سید بھی ہو، خان بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ کیا کہا؟ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صاحب کل جو ہونے والی محفل ہے وہ سنت مصطفیٰ کی محفل ہے، اور الحمدللہ ایک عالم ربانی کے بیٹے کی شادی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے سنت سمجھیے، سنت کہتے کسے ہیں؟ نکاح نبی کی سنت عبادت ہے، اس پہ عمل کرنا عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، لیکن آج کچھ لوگوں نے عبادت کو تجارت بنا لیا اور کچھ لوگوں نے عبادت کو گناہ کا ذریعہ بنا لیا۔
پہلے آپ سنت کی اہمیت سمجھے، پھر اس کے بعد اس حوالے سے میری گفتگو ہوگی۔ آج مسلمانوں سے ملاقات ہوگی آپ کی تو تنہائی میں کہے گا حضرت کون سی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے کامیابی نہیں ملی، یا کون سا میں نے گناہ کیا ہے کہ آج میں اتنا پریشان ہوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہوں۔ بیٹا ہے مگر اپنا نہیں ہے، بیٹی ہے مگر عزت و قدر نہیں ہے، گھر میں بہو ہے مگر چائے پینا نصیب نہیں ہے، بھائی ہے مگر پیار نصیب نہیں۔ حضرت چاروں طرف سے پریشان ہوں، آخر اتنی بڑی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آئے صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور حضرت عمر ابن عاص کی قیادت میں مجاہدین اسلام علاقہ مصر کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ صحابہ تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، ان کی زندگی یوں سمجھیے میرے امام کی زبان میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ صحابہ کی زندگی کی مختصر سی کہانی ہے، انہیں کسی اور سے مطلب نہیں تھا۔ صحابہ جب نکلتے تھے، مجاہدین اسلام کی ٹولی نکلتی تھی، مقصد یہ تھا پرچم اسلام کا لہرائے گا۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم کو باندھ دیتے تو صحابہ کہتے جسے آقا نے باندھ دیا اسے ہمارے جیتے جی کوئی جھکا دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ بھوکے رہتے مگر اپنے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کر دے برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھتے مگر اسلام کی آبیاری کے لیے کام کرتے۔ کھجور کی گٹھلیاں چوس کر مجاہدین اسلام صاحب دشمنان اسلام سے ٹکرا جاتے۔ آج ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر وقت کا انتظار کرتے ہیں، کوئی ایسا کامل ملے گا جو دعا کر دے گا ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دعا ہی سے کام چل جاتا تو امام حسین بھی آقا کے روضے کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے، نانا جان دعا کر دیجئے یزید کی حکومت ختم ہو جائے، دعا کر دیجئے یزید تباہ و برباد ہو جائے۔ مگر امام حسین نے کہا نانا جان دعا کیجئے آپ کا نواسا مذہب اسلام بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہم تو صاحب تدبیر نہیں نہ کرتے، ہم تو صرف تدبیر کے بجائے صرف آج ہماری ساری توجہ تعویذ دکھلوا لیجئے، پانی دم کرا لیجئے، جتنا ہو دعائیں کرا لیجئے، جھوٹے مقدمے کر کے پھنسا دیجئے، لیکن خود اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہونا، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم عمل کے میدان سے خالی ہو گئے، آج رحمت خداوندی ہم سے ناراض ہو گئی۔ صحابہ کرام کی ٹولی ہے، مجاہدین اسلام جب چلے ہیں کئی علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، مگر مصر میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ بہت بڑے قلعے کا محاصرہ کیا۔ ہم تو گزر گئے مگر جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ حضرت عمر ابن عاص ہے جو چیف کمانڈر آف اسلام بن کر گئے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھتے ہیں، یا امیر المومنین ہمیں یہ بتایا جائے کہ ایک ہفتے سے ہم نے محاصرہ کیا ہے مگر ہم جنگ میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ امیر المومنین جواب لکھتے ہیں، اے عمر ابن عاص مجاہدین اسلام کو جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ آقا کی کون سی سنت ہم سے چھٹ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم میدان جنگ میں جیت نہیں پا رہے ہیں۔ صاحبوں یاد رکھنا یہ وہ عمر بول رہے ہیں جب حضرت عمر ابن خطاب کا خط پہنچا، عمر ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے خدا تو نے ہمیں اتنا اچھا امیر دیا ہے جس نے آج ہماری کوتاہیوں پہ مدینے سے نظر رکھی ہے۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں میرے مجاہدین یاد رکھنا سب کی بات حضرت عمر ابن خطاب کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عمر وہ ہیں کہ جب مشورہ دیتے تھے تو جبریل امین اسے وحی کی شکل میں لے کر اتر جاتے تھے۔ اس لیے سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ مجاہدین اسلام جمع ہوئے، اب دیکھا جانے لگا کون فرض چھوڑ رہا ہے، کتنے واجبات چھوڑے ہیں، کس نے سنتیں چھوڑی ہیں۔ اب صاحب مجاہدین اسلام 6000 تھے مگر اس میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے فرض اور واجب چھوڑا۔ کتنے تھے ذرا پیار سے بولیے نا، کتنے تھے؟ 6000
मगर उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसकी नमाजें कज़ा हुई हो, जिसके सजदे छूटे हो, जिनकी तिलावतें छूटी हो, जिनके रोजे छूटे हो, जिन्होंने हज और ज़कात की अदायगी न की हो। मुजाहिदीन इस्लाम कहते हैं अमर इब्ने आस, हम फराइज़ पे भी अमल कर रहे हैं, वाजिबात पे अमल कर रहे हैं, मगर हाँ हज़रत उमर इब्ने खत्ताब की आंखें देख रही थी कि ये फराइज़ और वाजिबात के छोड़ने वाले नहीं हैं, इनसे मसरूफियत की वजह से कोई सुन्नत छूट सकती है। मुजाहिदीन इस्लाम ने कहा हाँ, आका की एक सुन्नत की अदायगी में हम सुस्त हो गए हैं। कहा वो क्या? कहा मसरूफियत की वजह से हम मिसवाक नहीं कर पा रहे हैं। हम इब्ने आस ने कहा अब मैदान जंग में हम नहीं जाएंगे। कहा फिर करना क्या होगा? कहा आज पूरी रात इबादत करो और सुबह को हम उठेंगे तो फजर की नमाज से पहले दरिया किनारे बैठकर हम पहला जो अमल करेंगे वो मिसवाक की शक्ल में आका की सुन्नत की अदायगी करेंगे। सहाबाए किराम है, मुजाहिदीन इस्लाम ने शाम को मिसवाक इंतजाम कर लिया, सुबह को फजर की नमाज से पहले ये मुजाहिदीन इस्लाम दरिया किनारे बैठकर मिसवाक कर रहे हैं। 6000 मुजाहिदीन इस्लाम है, दुश्मनाने इस्लाम अपने किले की छत पे चढ़कर जो रखवाली कर रहे थे, अब उनकी नजरें जब पड़ी है तो कहते हैं अल्लाह ये क्या हो रहा है? आज मुसलमानों ने लगता है मदीने से नए हथियार का इंतजाम कर लिया है, आज अपने हथियार से दांत को तेज कर रहे हैं। आज अगर हमारी इनसे मुलाकात हो गई तो ये आज हमें नहीं छोड़ेंगे। दौड़े दौड़े दुश्मनाने इस्लाम के सिपाही गए और जाकर अपने बादशाह से कहा बादशाह एक हफ्ते गुजर गए, एक हफ्ते गुजर गए, इसका कनेक्शन जरूर शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद कहा बादशाह सलामत एक हफ्ते हो गए, मुजाहिदीन इस्लाम मुहासरा किए हैं, अब हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है कि उनसे लड़ सके। उनके पास जितने हथियार थे हमने सबका जवाब दिया, मगर आज जो उनके पास नया हथियार आया है, आज अगर हम पकड़े गए तो हम में कोई जिंदा नहीं बचेगा। कहा तो क्या करना चाहिए? कहा बादशाह खैरियत इसी में है कि वो नमाज से फारिग हो उससे पहले हम सुलह का झंडा बुलंद कर दें। बादशाह ने कहा ऐसा ही करो। मुजाहिदीन इस्लाम जब देखते हैं इधर फजर की नमाज की अदायगी होती है, उधर सुलह का झंडा बुलंद है, सहाबा मुस्कुराते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे हम कुर्बान, आपकी एक सुन्नत ने आज हमें जंग में बेगैर लड़े जीत का परवाना अता कर दिया है। अब मुजाहिदीन इस्लाम खड़े हैं, उधर से दुश्मनाने इस्लाम के लश्कर का चीफ कमांडर बोलता है चलो हमने सुलह का झंडा बुलंद कर दिया है, तुम दाखिल हो जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? हुकूमत? अमर इब्ने आस ने कहा हमें हुकूमत नहीं चाहिए। सुनिएगा क्या कहा? हमें हुकूमत नहीं चाहिए। कहा दौलत? कहा दौलत नहीं चाहिए। कहा फिर आए क्यों हो? कहा हम खुदा के बंदे हैं, तुझे भी खुदा का बंदा बनाना चाहते हैं, तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुझे तुम्हारी हुकूमत भी वापस कर देंगे, तुम्हारी दौलत भी तुम्हारी होगी। बादशाह मुस्कुराता है, अमर इब्ने आस से आकर गले लगता है, कहता है मैंने इंसान तो बहुत देखे, मगर तुम्हारे पैगंबर ने जो तालीमात दी अब तक तारीख यही बताती है, जो जीतता है हारने वालों की दौलत पे कब्जा कर लेता है, उसकी हुकूमत पे कब्जा कर लेता है, मगर तुम पहले शख्स हो जिसने कहा इस्लाम कबूल कर लो, हुकूमत भी तुम्हारी है, दौलत भी तुम्हारी है। अल्लाह अल्लाह, इधर इस्लाम का की सरबुलंदी का ये आलम कि सिर्फ मिसवाक की बरकत से जंग भी जीत गए, पूरा कबीला मुसलमान हो गया, बादशाह ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। आप जरा सीने पे हाथ रखकर बताइएगा कि अगर मुजाहिदीन इस्लाम सिर्फ सुन्नत छोड़ दे तो जंग में कामयाबी न मिले। हम तो फर्ज भी अदा नहीं करते, नमाज फर्ज है कौन पढ़ रहा है, रोजा फर्ज है कौन रख रहा है, हज फर्ज है कितने अमीर हज कर रहे हैं, ज़कात देना फर्ज है, आप
آپ بتائیے کس قدر زکات کا حساب کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. نہ آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ آپ کی بہو نماز پڑھتی ہے، نہ آپ فرائض اور واجبات کے پابند ہو، نہ آپ کی اولاد پابند ہے، پھر بھی شکوہ کرتے ہو اللہ ہم پہ کرم کیوں نہیں کرتا؟ تم نے کرم والا کام ہی نہیں کیا. جب صحابہ کرام سنت چھوڑ دے تو ان سے خدا کی رحمت روٹ جائے. ہم نے تو نمازیں چھوڑ دی، ہم نے تو روزے چھوڑ دیے، ہم نے تو نبی کی سنت پہ چلنا چھوڑ دیا، تو صاحب ہمارا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادے اور شہزادیوں، اس سے پہلے کہ خدا کے قہر و غضب کا نزول ہو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اس سے پہلے کہ خدا کے غضب کا نزول ہو تم خدا کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کر لو جو دوسروں کے لیے نصیحت بن جائے. اچھا یہ بتائیے، میری بات آپ لوگوں کو بری نہیں نہ لگی؟ اچھا بری لگ بھی جائے گی تو کیا کیجئے گا؟ میں تو امام ہوں نہیں کہ حساب کتاب کر لیجئے. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. مگر اچھا یہ بتائیے، مجھ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر تو کبھی نماز نہیں چھوڑتا. ہم لوگ جن بزرگوں کے مزار پہ چادریں چڑھاتے ہیں ان اللہ والوں کا ایک سجدہ نہیں چھوٹا. خواجہ غریب نواز بھارت میں مزامیر بنانے نہیں بلکہ لوگوں کو مذہب اسلام کا عالم بنانے کے لیے اچھا ایک بات بتائیے، پوری دنیا میں مشہور ہے جھوٹ کو سچ بنا دو، سچ کو جھوٹ بنا دو. لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت اور مولوی یہ دو سدھر جائے تو پوری دنیا سدھر جائے. خیر میں تو ان کی بات نہیں کرتا، لیکن جانتے ہیں شیطان نے یہ اتنا بڑا جملہ دے دیا، اتنا بڑا جملہ کہ اب اس قوم نے عالموں کو ہی دیکھنا شروع کیا. کتنے پرسنٹ بچے مدرسے میں پڑھتے آپ ایمانداری سے بتائیے؟ 1% بچے بھی اس قوم کے مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں. 99% بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں. تو سماج میں بگاڑ 1% سے ہوگا یا 99% سے ہوگا؟ جہاں پر 1% بچے پڑھتے ہیں اس 1% میں اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اسے 1% میں 75% آپ کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی دنیا دار ہو. ان کی نظروں میں بھی دنیا چھا گئی اور وہ بھی مدرسے سے حافظ قرآن بن کر JCB چلانے لگے، الیکٹریشین کا کام کرنے لگے. باقی جو لوگ باوقار 1 نمبر کے باصلاحیت تعلیم بنے، اب ان کی بھی ذہن میں بات ہے اب ہم بڑے عالم بن کر جائیں گے تو عزت کم ہوگی، مگر IPS افسر بن کر جائیں گے تو عزت زیادہ ہوگی. اور سے میری بات سنیے گا، اس کی وجہ سے آپ کا حال کیا ہے؟ جب رمضان میں مولانا صاحب پہنچیں گے تو آپ کہتے ہیں سنیے مولانا صاحب صرف قرآن حدیث پڑھانے سے کام نہیں چلے گا، آپ انگلش بھی پڑھائیے، ہندی بھی پڑھائیے، میتھ بھی پڑھائیے، اصلی تعلیم بھی دیجیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 1% مدرسے میں پڑھنے والے قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے، انگلش بھی پڑھائیں گے، تاریخ بھی پڑھائیں گے، جغرافی بھی پڑھائیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، اسکول میں ماسٹر بھی بنیں گے، اسپتال میں ڈاکٹر بنیں گے، اور یہ 99% لوگ کیا کریں گے؟ شراب پئیں گے، زنا کریں گے، جوا کھیلیں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، اسلام کو بدنام کریں گے. آپ بتائیے مدرسے سے فارغ ہونے والے 1% بچے، اگر آپ کی مسجد میں ایک بچہ وہاں سے پڑھ کر گیا تو پورے گاؤں کو دین سکھلاتا ہے. ایک بچہ مدرسے میں گیا پورے علاقے کو دین سکھلاتا ہے. مگر کالج اور اسکول سے 99% پڑھ کر آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ ان 99% لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟
सिर्फ फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, गाना सुनो, डीजे पर नाचो, माँ बाप को गालियां दो, समाज में लफड़ागिरी करके जिंदगी गुजारो। क्या ये 99% लोग इसीलिए पैदा हुए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप मदरसे वालों का हिसाब लेते हैं ना, उसी तरह कॉलेजों में भी जाइए, स्कूलों में भी जाइए, वहां के इंतजामिया से पूछिए। जब आपके कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ने आई थी तो फेसबुक की आवारगी वाली जिंदगी नहीं जीती थी, मगर आपके कॉलेज में आने के बाद उसका रवैया कैसे बदल गया। जब तक मेरा बेटा आपके कॉलेज में नहीं आया था तब तक उसकी जिंदगी में इतनी आवारगी नहीं थी, मगर मेरा बेटा कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया, चरस, अफीम और गांजा पीने वाला कैसे बन गया, माँ बाप से जबान लड़ाने वाला कैसे बन गया। आपके कॉलेज का क्या रूटीन है? आप सिर्फ डिग्रियां देने के लिए कॉलेज खोले हो, या तुम बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे किरदारों कैरेक्टर भी देने के लिए कॉलेज खोले हो? तालीम का मकसद क्या है? अगर तालीम का मकसद सिर्फ इंजीनियर की डिग्री लेना है, डॉक्टर की डिग्री लेना है, प्रोफेसर की डिग्री लेना है, तो इन डिग्रियों से क्या मिलेगा? आपको अच्छी क्वालिटी की नौकरी मिल जाएगी, बेहतरीन पैसा मिलेगा। पैसा तो गुंडा और बदमाश भी कमाता है, पैसा तो नाचने वाली औरत भी कमाती है, पैसा तो मेहनत और मजदूरी करने वाला एक जाहिल इंसान भी कमाता है। जो काम पैसा कमाकर आप करते हैं वही काम पैसा कमाकर वो भी करता है। एक इंजीनियर भी पैसा कमाकर खाना खाता है, एक मजदूर भी पैसा कमाकर खाना खाता है। तालीम का मकसद पैसा कमाकर खाना खाना नहीं,